بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سٹارٹ کریں گے سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز، جسے شارٹ کٹ ایس ٹی ڈی کے نام سے جانا جاتا ہے. ایس ٹی ڈی اٹ از اسٹینڈ فار سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز. ایس ٹی ڈی کی جو ایبریویشن ہے وہ ہے سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز. It is also called venereal disease. اب سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز وہ تمام بیماریاں جو جنسی عمل سے وجود میں آئیں. It is also called venereal disease، یا ہم اسے venereal disease کہتے ہیں. venereal disease سے مراد وہ بیماریاں جو ہم بستری سے وجود میں آئیں. It is defined as the diseases which is transmitted by sexual intercourse. اس سے مراد وہ تمام بیماریاں جو جنسی عمل کے بعد وجود میں آئیں. Throughout the world 3 قسم کی جو ڈیزیزز ہیں یہ زیادہ ہی لائف تھریٹننگ ہیں، جس میں سب سے پہلے ایڈز، دوسرے نمبر پہ گنوریا اور تیسرے پہ سفلس. ہم ان تینوں کو 1 by 1 پڑھتے ہیں. ایڈز ویری کامن. اٹ اسٹینڈ فار ایکوائرڈ امیونوڈیفیشنسی سینڈروم، کہ یہ ہمارے قوت مدافعت کی کمزوری سے حاصل ہونے والی ایک بیماری ہے، اور اسے سینڈروم کا نام اس وجہ سے بھی دیا گیا ہے کہ اٹ کنٹین group of diseases having different kind of sign and symptoms. So throughout the world it is a life threatening disease because it have no specific treatment. لیکن یہ ہمارے قوت مدافعت پہ اٹیک کرتی ہے، اور اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ کرونک ہے. So it is a chronic life threatening condition caused by HIV. تو اس کا جو کازیٹیو ایجنٹ ہے وہ ہے HIV، ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس، جو کہ ڈیمیج کرتا ہے قوت مدافعت یا ہمارے دفاعی نظام کو. چونکہ ہمارا دفاعی نظام یا امیون سسٹم جو ہے فرسٹ لائن ہے فار ڈیفنس، تو یہ سب سے پہلے کسی بھی پیتھوجنس کے اگینسٹ ہماری باڈی جو ہے فائٹ کرتی ہے. تاہم یہی چیز پہ وہ اٹیک کر کے اسی قوت مدافعت کو کمزور بنا دیتا ہے، جس سے مختلف بیماریاں جنم لینا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ ایک کمپلیکس بن جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی ہی قوت مدافعت کی جو خاصیت تھی جو فائٹ کر رہا تھا وہ کم پڑ گئی، کمزور پڑ گئی. سو it is a chronic life threatening condition caused by HIV by damaging your immune system، جو کہ ایک کرونک سٹیج ہے، لانگ ٹرم کے لیے ایک بیماری ہے جو کہ HIV وائرس سے کاز ہوتی ہے، اور یہ افیکٹ کرتی ہے، لوکلائز کرتی ہے ہمارے امیون سسٹم کو، قوت مدافعت پہ. It also interfere with your body ability to fight against infection. چونکہ یہ قوت مدافعت کے ساتھ ریلیشن رکھتی ہے، تو یہ مداخلت کر دیتی ہے ہمارے جسم کو کہ وہ کسی بھی دوسری بیماریوں کے خلاف لڑنے کی صلاحیت کو کم کر دے. ایچیالوجی مینز کاز آف دا ڈیزیز، یا ہم کازیٹیو ایجنٹ بھی کہہ دیں تو وہ ہے ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس، HIV کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کی اگر ہم کلینکل فیچرز کے بارے میں بات کریں تو اٹ ارلی اسٹیج اٹ از سمٹم لیس بیکاز اٹ از اے کرونک ڈیزیز. اور یاد رہے کہ کرونک کنڈیشن میں جو سٹارٹ میں ہمیں تھوڑے سے بیماریوں کے سمٹم جو ہے وہ کم شو ہوتے ہیں. سو ان ارلی اسٹیج اٹ از سمٹم لیس، کوئی خاص جو ہے آپ کو سائن نہیں ملیں گے. بٹ ود دا ٹائم سمٹم آر اپیئر، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ واضح ہوتی جائیں گی، اور جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ڈائریا ہے فار فرسٹ 2 3 months، کہ 1 سے 3 ماہ تک جو ہے یہ ڈائریا برقرار رہے گا. باڈی ایکس، جس میں آپ کے جسم میں درد رہے گا، فیور،
لازمی بات ہے کہ جب بھی کوئی پیراسائٹ کوئی بھی پیتھوجنس آپ کے باڈی پہ اٹیک کرتا ہے تو سب سے پہلے جو سائن ہوتا ہے وہ فیور کا ہوتا ہے. اسکن ریشز, وومیٹنگ, ایکسپوجر ٹو ادر انفیکشنز. اسکن ریشز اٹس مین کہ اس کی جو جلد پہ ہے وہ خارش شروع ہو جاتی ہے. وومیٹنگ, الٹیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اینڈ ایکسپوجر ٹو ادر انفیکشن کہ وہ دوسرے قسم کے انفیکشن کے لیے زیادہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بیماری امیون سسٹم کو کمزور کرنے کے بعد ہی آتی ہے یا یہ امیون سسٹم کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے, اس کی ایبیلٹی کو ڈسٹرائے کرتی ہے ٹو فائٹ اگینسٹ ادر انفیکشنز, ٹو فائٹ اگینسٹ ادر پیتھوجنز. تو چونکہ یہ بیماری ہمارے دفاعی نظام کو یا ہم کہیں قوت مدافعت کو کمزور کر دیتی ہے تو وہی شخص بالکل ایزلی جو ہے متاثر ہو جاتا ہے دوسرے قسم کے انفیکشن کے لیے. تو یہ تھے ایڈس کی جو کلینکل فیچرز. اب ہم اس کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے بات کریں تو اٹ از ٹرانسمیٹڈ بائی اللیگل سیکشول انٹرکورس. یہاں پہ ایک میں بات کرتا چلوں کہ اسلام بہت ہی خوبصورت مذہب ہے اور اس نے جو طریقہ کار ہمیں بتائے, جو ہمیں طرز زندگی بتائی, اگر ہم اس پہ تھوڑا سا بھی توجہ کر لیں تو ہم بہت سی مہلک بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. تھرو آؤٹ دا ورلڈ اس کی جو یہ بیماری جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے بیکاز کہ وہ اللیگل سیکشول انٹرکورس کرتے ہیں, جسے ہم کہہ دیں کہ غیر قانونی طور پہ یا غیر شرعی طور پہ جو ہے جنسی عمل کرتے ہیں, جس سے اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے. تاہم یہ بیماری تھرو آؤٹ دا ورلڈ پھیلتی جا رہی ہے, اور اگر کوئی بھی مسلمان اس زنا کی طرف جاتا ہے تو آبویسلی چانسز ہو جاتے ہیں کہ اس میں بھی یہ ایڈز کی بیماری لگ جائے. سو ایوائڈ کریں ان چیزوں کو. دوسرا افیکٹڈ بلڈ ٹرانسفیوژن کہ اگر کسی شخص کو جو ہے ایڈز ہے اور ہم نے اس کی اسکریننگ نہیں کی, اس کے بلڈ کو چیک نہیں کیا, اس کے ہم نے ٹیسٹ نہیں کرائے, اس کی لیبارٹری جو ہے ڈائگنوز نہیں کی, تو جس سے ہمیں اس بلڈ کو ٹرانسفیوز کرنے میں نقصان کرنا پڑتا ہے ایڈز کے حوالے سے. تو اگر کوئی شخص میں ایڈز پائے جائے اور ہم اس کا بلڈ ٹرانسفر کر دیں کسی اور ہیومن میں تو وہ افیکٹ ہو جاتا ہے. دوسرا افیکٹڈ سیرنج کہ جو ہم نیڈل استعمال کرتے ہیں, اگر ہم ہاسپٹل کو دیکھیں یا کسی پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹل میں دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹس آتے ہیں. تو جو ہے آج کل کے دور میں یا کوئی ایسا پریکٹیشنر یا کوئی ایسا ٹیکنیشین جو کہ کچھ پیسوں کی عوض جو ہے وہ اس سرنج کو ڈسپوز نہیں کرتا اور سیم نیڈل سے بہت سے لوگوں کو جو ہے انجیکٹ کر رہا ہوتا ہے انفیوژن, تو چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ اس میں بھی ایڈز آ جائے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یاد رہے کہ جب بھی آپ کہاں پہ بھی کسی بھی پیشنٹ کو ٹریٹ کریں تو سرنج یا نیڈلز کو جو ہے ڈسپوز کریں آفٹر ون یوز, یا اگر آپ دیکھیں کہ کہیں پہ بھی کوئی ایسا شخص جو کہ اس کو بار بار استعمال کر رہا ہے, ڈسپوز نہیں کر رہا, تو اسے آپ ایوائڈ کروائیں یا اسے آپ ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. یا تھرو سرجیکل انسٹرومنٹ, نو ڈاؤٹ آپریشن ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ, ڈینٹل کے حوالے سے بھی, سرجیکل کے حوالے سے بھی. تو اگر وہ شخص کو ایڈز ہے تو میں بھی چانس ہے کہ سرجیکل انسٹرومنٹ جس کو آپریشن کرنے کے بعد ہم صحیح طریقے سے اسٹیرلائز نہیں کرتے, جس طرح ایک ٹیکنیک ہے اسٹیرلائزیشن جس سے ہم ان تمام جراثیموں کو مارتے ہیں تاکہ ایک بیماری دوسرے جو ہے ہیومن میں منتقل نہ ہو. اگر آپ آپریشن تھیٹر دیکھیں تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم ڈسپوز نہیں کر سکتے.
کاسٹلی ہوتے ہیں یا ہمارے پاس اتنی ایبیلٹی نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈسپوز کریں، تو ہم ایک میتھڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ میتھڈ آف اسٹریلائزیشن یا ڈس انفیکشن، تو ہم ان کو اس سے صحیح پراپرلی اسٹریلائز نہیں کرتے، ان سے جراثیم کو صحیح خاتمہ ان کا نہیں کرتے. دیٹس وائی کہ سرجیکل انسٹرومنٹ سے، کہ اگر ایک شخص کو ایڈز تھا تو ہم نے پراپر اسٹریلائزیشن نہیں کی، اور وہیں سرجیکل انسٹرومنٹ جب ہم نے دوسرے پیشنٹ کے ساتھ استعمال کیے تو آبویسلی چانسز بن جاتے ہیں کہ اس میں بھی یہ ٹرانسمٹ ہو جائے. انویسٹیگیشن کی بات کریں کہ ہمیں جو ہے ایڈز کو کون سے لیبارٹری ٹیسٹ کے تھرو اس کی انویسٹیگیشن، اس کی تحقیق جو ہے پتہ چل سکتی ہے. تو HIV اینٹی باڈی بائی ایلیزا. HIV ایز یو نو ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس جو ہے، اس کی اینٹی باڈی کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ہم تھرو ایلیزا کے تھرو. اب یہ کیا ہے؟ اٹ اسٹینڈ فار انزائمڈ لنکڈ امیونو سوربنٹ ایسے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک خاص قسم کی ٹیکنیک ہے، لیبارٹری ٹیکنیک ہے، جس سے ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کسی بھی اینٹی باڈی کی پریزنٹ کو اگینسٹ اینی کائنڈ آف انفیکشن. کہ اگر کسی شخص کو ایڈز ہے تو ہم اسے اس ایلیزا کے تھرو ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں، جس سے ہم اس کے اینٹی باڈی کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور وہیں اینٹی باڈیز جو ہے ہمیں ایڈز کے حوالے سے فائٹنگ میں نظر آتی ہے یا اس کی پروڈکشن میں نظر آتی ہے. اٹس مین کہ دا پرسن ہیو ایڈز. دوسرے نمبر پہ HIV PCR ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس PCR کرتے ہیں، اینڈ PCR اسٹینڈ فار پولیمیریز چین ریئیکشن. اٹ از آلسو آ لیبارٹری ٹیکنیک جو کہ ہمیں شو کرتا ہے ایمپلیفائی آف اسمال سیگمنٹ آف اے DNA، کہ DNA کے چھوٹے ٹکڑے کی بڑھوتری کو ہمیں یہ شو کرتا ہے. تو اٹس مین کہ دے آر دا ریئیکٹیوز اینٹی باڈیز اگینسٹ دا ایڈز، سو دا پرسن ہیو ایڈز. اس کے بعد ہم اگر ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو یاد رہے نو اسپیسیفک ٹریٹمنٹ از پریزنٹ بٹ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ از پریزنٹ، کہ اس کی کوئی خاص علاج یا معالجہ موجود نہیں، لیکن جو نشانیاں جو ہمیں سائن اینڈ سمپٹم ملتے ہیں ہم ان کو دیکھ کے وہیں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، جس میں یوز آف انرجیسکس، یوز آف اینٹی پائریٹک کو ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے، یوز آف انرجیسکس درد وغیرہ کو کم کرنے کے لیے، یوز آف اینٹی بایوٹک تھراپی فار بیکٹیریل انفیکشن. اب ہم اینٹی بایوٹک کا استعمال یہاں پہ کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز کہ اے پرسن اف ہی ہیز ایڈز سو اٹس امیون سسٹم آلسو ڈپریسڈ، کہ اگر اسے ایڈز ہے تو اس کا امیون سسٹم جو ہے آلریڈی ڈپریس ہو چکا. تو اگر اس کا امیون سسٹم ڈپریس ہوا تو چانسز بن جاتے ہیں کہ دوسرے پیتھوجن جو ہے وہ ایزلی اس پہ اٹیک کر سکیں. تو ہم اسے بیکٹیریل انفیکشن کو زیادہ بڑھنے سے روکنے کے لیے ہم اینٹی بایوٹک کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. فلیجل انفیوژن فار ڈائریا، if he has a diarrhea situation then normally we will give a flagyl. اگر ہم پریونشن کی بات کریں تو ایوائڈ اللیگل سیکشول انٹرکورس، کے غیر قانونی یا غیر شرعی جو ہے ہمارا جو جنسی عمل ہے اس سے ہم خود کو بچائیں. اسلام بہت ہی خوبصورت مذہب ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس تمام احکامات پہ جو اس نے انسانوں کے لیے بنائے، مسلمانوں کے لیے ہی بنائے، اور ایک اسلام کی شکل میں جو ہے طرز حیات ہمیں عطا فرمائے، تو اس میں یقیناً 100% جو ہے بہتری ہی ہے. اور اگر ہم اس پہ عمل کریں تو یقیناً ہم اس مہلک بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. ایوائڈ شیئرنگ آف اے نیڈل بلیڈ ڈسپوزیبل سرنج، کہ ہم ان تمام سرجیکل بلیڈز کا، نیڈلز کا، سرنج وغیرہ کا جو ہے استعمال کو صرف ایک مرتبہ یقینی بنائیں، بار بار یا ایک انسان سے دوسرے انسان تک اس کو شیئرنگ سے روکیں، ایوائڈ کریں. یوز اسکرین بلڈ فار ٹرانسفیوژن،
اگر آپ بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کی بھی اسکریننگ کروائیں، اور اگر آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو اس بلڈ کو بھی آپ اس بیماری سے جو ہے اسکریننگ ضرور کروائیں۔ اونلی اویئرنیس تھرو میڈیا، ہم میڈیا کے تھرو بھی اسے ہم اویئرنیس کریں، چونکہ غیر مسلم میں یہ زیادہ رجحان پایا جاتا ہے، لیکن بینگ اے مسلم ان آور کنٹری اب ہمارے بھی ایڈس کے مسائل بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو اس میں یہ بات اپنے ذہن میں نہ رکھیں کہ صرف ہم جو ہے ایوائڈ اللیگل سیکس سے ہی جو ہے اس بیماری کا تناسب بڑھ رہا ہے۔ یقیناً ہمارے ملک کو جو ہے اس بیماری کا ایک خطرہ لاحق ہے، تو وہ اس اللیگل سیکشول انٹرکورس سے بھی ہے، جسے ہم شرعی لحاظ سے زنا تصور کرتے ہیں۔ تو آپ بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس حوالے سے جو ہے نصیحت کریں۔ اور دوسرا، اگر کوئی افیکٹڈ پرسن ہے تو وہ چھوٹی موٹی جگہوں پہ کہیں پہ بھی علاج کروا کے وہ ان نیڈلز کا صحیح خیال نہیں رکھتا، وہ ان سرنج کو ڈسپوز نہیں کرتا، تو وہ ایک بندے کو وہیں انجیکشن لگا رہا ہے تو نیڈل سے، تو دوسرے بندے کو اسی نیڈل سے دوسرا انجیکشن لگا رہا ہے، تو وہ شیئرنگ کر رہا ہے، تو اس سے بھی یہ جو ہے ایڈس پھیل رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو تھرو سرجیکل بلیڈز سے ہی، یا ہم اگر دیکھیں تو آپریشن تھیٹرز پہ ہمارے اسٹیرلائز جو ہے سسٹم اتنا خاص ایڈوانس نہیں ہے، تو اس سے بھی یہ چیزیں پاکستان میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ تو آخر میں پھر وہی بات آ گئی کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر ہم اپنے ساتھ اپنے تمام ملحق کا چیزیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہے تو ان تمام چیزوں کو صاف رکھتا ہے، اسٹیرلائز رکھتا ہے، تو یقیناً ہم کچھ حد تک اس بیماری پہ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے جو ہے اویئرنیس کریں، لوگوں کو ہم بتائیں میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، یا جتنے بھی ہیں اس کے کتابچے یا بک لیٹ کے فارم میں، تاکہ ہم اس قسم کی جو ہے بیماریوں سے بچ جا سکے، بیکاز دے پروڈیوس ڈیو ٹو اللیگل سیکشول انٹرکورس۔ شاید اس کے بارے میں لوگوں کو علم نہ ہو تو ہم ان کو اس کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ اس مہلک بیماری سے بچ سکیں۔ گڈ لک۔